حکومت نے اقتصادی بحالی کا ایک پروگرام بنایا اڑان پاکستان، اور اس کے منصوبہ ساز ہیں احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب اس سے پہلے بھی ایسے منصوبے بناتے رہے، لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی صورتحال ایسی ہے کہ 2-4 سال تو ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک ایسا سیاسی بھونچال آتا ہے کسی کی حکومت بنا کے، کسی کے گرا کے، وہ منصوبہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور ہم کسی اور غیر کنویں میں جا کے گرے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں احسن صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اڑان پاکستان ہے واقعی اڑان بھریں گے یا اڑان بھرنے سے پہلے پہیے پنکچر ہو جائیں گے؟ آپ کا احسن صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بڑا ایشو پاکستان میں سیاسی استحکام ہے اور انکنسسٹنسی ان پالیسیز ہے۔ آپ بہت خوبصورت ایک منصوبہ مجھے بنا کے دے دیں گے، پلان 2025 2015 بنا کے آپ نے مجھے دے دیا، اگر کرنے کی ول نہ ہو، نااہل ہوں یا درمیان میں حکومتوں کے پاؤں کاٹ دیں تو پھر وہ منصوبہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پہلے اسی پہ بتا دیں۔ جی ندیم ملک صاحب بالکل ٹھیک کہا، بلکہ یہ جو ہم نے منصوبہ بنایا اس کے اندر اس بات کو ریکارڈ کیا ہے کہ آپ اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے ملک کامیاب معیشت جنہیں کہا جاتا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، ویتنام ہے، اب ریسنٹلی انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارے ٹرکی، اس میں آپ کو 4 چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ ایک پیس، انہوں نے کانفلکٹ کے ساتھ ترقی نہیں کی، ہمیں امن بحال رکھنا ہے۔ دوسرے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ تیسرے پالیسیز کو ڈیکیڈ لانگ کنٹینیوٹی۔ پالیسی 10 سال سے پہلے نتائج نہیں دیتی نا، تو اس لیے 10 سال کے دورانیہ آپ کو وہاں پولیٹیکل ریجیمز کے بھی ملیں گے جس سے وہ کنٹینیوٹی رہی۔ اور چوتھی کنٹینیوس ریفارم، چونکہ سٹیبلٹی کنٹینیوٹی تو ایجپٹ میں بھی تھی لیکن وہ کچھ تبدیل نہیں کر سکی چونکہ ان کا کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں تھا۔ تو یہ 4 چیزیں پری ریکوزٹ ہیں، اور جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ ایک پلان تو بہت اچھا بنا سکتے ہیں لیکن اگر سٹیبلٹی نہیں ہوئے گی، کنٹینیوٹی نہیں ہوئے گی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ جیسے ویژن 25 ہم نے شروع کیا اور 17 تک وی ور آن ٹریک، لیکن 18 کے بھونچال نے اس کو پنچر کر دیا۔ تو اب پاکستان کے پاس کیا یہ چانس ہے، کیا یہ ہمارے لیے سپیس ہے کہ ہم اور غلطیاں کریں؟ دیکھیے میں آپ سے صرف یہ بات اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، 23 سال بعد 2047 میں 2 ملک اس خطے میں آزادی کی 100 سالہ جشن منائیں گے، ایک ہم اور ایک ہمارا ہمسایہ ملک۔ ہمیں تقریباً اندازہ ہے کہ ہمسایہ ملک کا بیانیہ کیا ہوگا، ہم اپنے بیانیے کے بارے میں کتنے پورے اعتماد ہیں، یہ سوال ہے۔ اگر ہم یکسوئی کے ساتھ، دیکھیے دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے، پاکستان کی سمالنس ہمارے ہمسائے کے مقابلے میں ہماری اسٹرینتھ ہے۔ وی نیڈ ایجیلٹی، جو معیشت زیادہ ایجائل ہوگی وہ تیزی سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ سر آج سے 35 سال پہلے منموہن سنگھ نے جس انڈیا کو سنبھالا تھا اس کا گولڈ ایئر لفٹ کر کے نیو یارک لے کر گیا تھا، ہمارے 90-92 پیسے میں اس کا 1 روپیہ آ جاتا تھا، لاہور کی پان مارکیٹ سے وہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، وہ کرنسی ایکسچینج والے رکھتے نہیں تھے۔ آج ہمارے 4 روپے اور شاید اس کا 1 روپیہ ہے، اور آج ہماری یہ حالت ہے، ہم 1/4 گر چکے ہیں۔ جی دیکھیے نا، یہ تاریخ کے حادثے ہیں۔ مرحوم سرتاج عزیز صاحب نے مجھے بتایا کہ کامن ویلتھ سمٹ کانفرنس پہ منموہن سنگھ اس وقت بھارت کے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ریفارمز کیے ہیں، ہمارے بزنس والے، پرائیویٹ سیکٹر بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو پاکستان میں نواز شریف صاحب کی اصلاحات ہیں ہمیں بھی اس طرز کے اوپر اصلاحات دیں، تو آپ ہمیں اپنی SROs کی کاپی دیں، آپ نے کیا کیا؟ تو سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں پھر پاکستان کی جو ریفارمز اور SROs ایشو کی تھی ان کی سیٹ میں نے بھجوایا۔ بھارت نے وہی پاکستان کی ریفارمز کو فالو کر کے ڈیکیڈ لانگ سٹیبلٹی رکھی اور وہ نتائج ان کو حاصل ہو گئے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھے۔ ہم نے 2 سال بعد نواز شریف صاحب کی حکومت ہی برطرف نہیں کی، بلکہ پورا 90 کا عشرہ ایک میوزیکل چیئر میں 2 سال کی باریوں میں کہہ لیجئے یا 2 سال کے ٹینیورز میں ضائع کر دیا۔ تو اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس بڑے مقصد کے لیے یکسو ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اب فساد، انتشار، لانگ مارچ صرف ایک، وہ اقتصادی لانگ مارچ۔ سر بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھائی تھیں؟ آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی وہ ڈکٹیٹر تھی، اپنے لوگوں پہ اس نے مظالم ڈھائے ہیں، لیکن اس نے ایکسپورٹس اپنی بڑھائی ہیں ایک طریقے سے، اور وہ سب کا آبجیکٹیو ایک تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ حکومت تھی یا کوئی اور تھی، برآمدات کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لیے جو ہمارا اڑان پاکستان کا 5 E's فریم ورک ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے پرائمری فوکس رکھا ہے، قومی ترجیح نمبر 1 ایکسپورٹ، ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ بڑھے گی کیسے؟ اس کے لیے بے شمار طریقے ہیں۔ لوگوں نے فیکٹریاں بیچ کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے آپ اور میں بات کر رہے تھے کہ پالیسی کنسسٹنسی رکھیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں ایکسپورٹ کے لیے انسینٹیوز دینے ہوں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 530 پاکستان کی کمپنیاں ہیں جو سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، ان میں سے صرف 70 ہیں جن کی $10,000 سے زیادہ ایکسپورٹ ہے۔
ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی آڑ میں اتنا کمفرٹ زون بنا دیا ہے کہ ہماری بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں ہی اربوں روپے بیلنس شیٹ پہ ڈومیسٹک مارکیٹ سے جب کما رہی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے باہر جا کے محنت کریں، چونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی کمپیٹیٹو کرنا ہے، اور ان کو جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے باہر کی طرف بھیجنا ہے کہ یہ گلوبل لیول کے اوپر ملٹی نیشنلز بنے۔ آج دیکھیے دنیا میں ہر ملک دنیا میں ملٹی نیشنلز پیدا کر رہا ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی کمپنی ہے وہ $2 ارب کی بھی نہیں ہے۔ آپ خطے میں جائیں، ملیشیا میں دیکھیں، بھارت میں دیکھیں، 100 200 ارب ڈالر کی کمپنیز ہیں۔ تو ہمیں یہ سمت بدلنی ہے، اور یہی وہ مقصد ہے اس پورے فریم ورک کا۔ سوچ بدلنی پڑے گی، جی آپ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ جی کو بھی۔ جی ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے IT جو آپ کو 10-15 ارب ڈالر اگلے 5 سالوں میں کما کے دے دے گا، میں یہاں شرط لکھ کے دینے پہ تیار ہوں۔ جی ہم پچھلے 8 مہینوں سے ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پوری کوشش کر لی ہے۔ کبھی ان کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں VPN کے اوپر آ جاؤ، کبھی کہتے ہیں مچھلی کھا گئی ہے تار۔ 5G کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں 4 سالوں سے، دنیا اس سے آگے 6G کے تجربے کرنے لگی ہے۔ ندیم صاحب جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، لیکن ہم اپنی اکانومی کا خود بیڑا غرق کریں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو سائبر سپیس ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، اپرچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بھی سائبر ڈومین میں لڑی جا رہی ہے۔ آپ سائبر اٹیک کے ذریعے کسی ملک کے پاور سیکٹر کو ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کے فائنینشیل سیکٹر کو اڑا سکتے ہیں۔ آپ سائبر اٹیک کے ذریعے، امریکہ نے کہا جی ہمارا صدارتی الیکشن روس نے جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا تھا۔ سر ہماری آٹومیشن کا لیول نہیں ہے، ہمیں تو صرف ان سافٹ ویئر کمپنیز کو جو IT انیبلڈ سروسز پرووائڈ کر کے ہمیں اربوں ڈالر کما کے دے سکتی ہیں، ملک صاحب ان کی راہ سے روڑے ہٹانے ہیں، ہمارا بہت بڑا انفراسٹرکچر اس وقت کمپیوٹرائزڈ ہے۔ آپ کا چاہے پاور سیکٹر ہے، چاہے آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے، یہ پورا ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ آج ہر دنیا کا ملک کسی نہ کسی طرح سے پروٹیکشن کر رہا ہے۔ جو بزنس ہے آپ دیکھیے اس کو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان انٹرپٹڈ سپلائی رہے، اور 34% سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں انکریز ہوا ہے ابھی۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ہماری ان کی مہربانی ہے، اور یہ لیکن اگر یہ حالات اتنے برے ہوتے تو یہ 34% نیچے جانی چاہیے تھی۔ سر اگر ہم روڑے نہ اٹکاتے تو یہ ڈبل ہوتی۔ جی انشاءاللہ، اور ہوگی یہ انشاءاللہ، یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارے لیے ایکسپورٹ کے بعد دوسرا شعبہ پاکستان ہے۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک کرنی ہے، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہماری سب سے کم پینیٹریشن ہے انٹرنیٹ کی سوسائٹی میں، یعنی کہ ہم نیپال سے بھی پیچھے ہیں اس کے اندر۔ تو ہم نے اس ایکسیس کو بھی بڑھانا ہے۔ حکومت بہت تیزی کے ساتھ فائبر آپٹک کیبل کو پھیلانے کے اوپر بھی کام کر رہی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی ڈیجیٹل لٹریسی کے پہلے اوپر ایک کام کر رہے ہیں۔ پالیسی لیول کے اوپر آپ بیٹھ کے نا ایک میز کے اوپر SIFC کا اجلاس ہوتا ہے نا، یہ اس فورم پہ کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھائیں اور وہاں کہہ دیں کہ آئندہ کوئی مچھلی یا انٹرنیٹ کی تار نہیں کھائے گی۔ جی جی، اگر وہ تار کھانا بند ہو جائے گی تو ڈبل ایکسپورٹ ہو جائیں گے اگلے 2 سال۔ نہیں انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں، ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ بھی ملے گی، انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ نوجوانوں کو بہترین ڈیجیٹل سکلز سے بھی ہم اگلے سالوں میں 2 لاکھ نوجوان ہر سال ٹرین کریں گے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے ہمارے نوجوان۔ اسی طرح جو ہمارے سر ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کی نسٹ یونیورسٹی، آپ کی لمز اور IBA اور 2-3 اور فاسٹ یونیورسٹی کر لیں، اس کے علاوہ باقی جنک تیار کر رہے ہیں۔ 20,000 کوالٹی آپ کے سافٹ ویئر انجینئر تیار ہوتے ہیں، اور 2 لاکھ آپ کے وہ ہیں جو یہ کمپنیوں کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو اپنے HEC کو بتانا پڑے گا کہ تنخواہ اس کام کی مل رہی ہے، ان کو پراپر ایجوکیشن کے لیے یہ جو آپ نے بات کی بالکل یہ اس کے اندر شامل ہے کہ ایکڈیمک پروگرامز کو انڈسٹری کی ضرورت سے الائن کیا جائے۔ اس کے بارے میں ایک میٹنگ میں لے چکا ہوں۔ اچھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم نے وہ میٹنگ کی انڈسٹری کے نمائندوں کی اور یونیورسٹیز کو بٹھا کے، تو پتہ یہ چلا کہ کریکولم میں اتنا نقص نہیں ہے، ٹیچروں کے پڑھانے میں زیادہ نقص ہے، چونکہ جو ٹیچر ہیں وہ 20 سال پرانے نوٹس ہیں، جو 15 سال پرانے نوٹس ہیں ان سے پڑھا رہے ہیں، وہ نئے کریکولم کو فالو نہیں کر رہے۔ سو دیر از اے نیڈ فار ری ٹریننگ آف ٹیچرز، جس کے اوپر اب HEC کو کہا ہے چوائس آف سبجیکٹ کا بھی دخل ہے۔ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی تک BSc لیول پہ نہیں پڑھا رہے، وہ اچھا یہ بھی آپ مشین لرننگ کی پڑھا رہے ہیں، ایک موڈیول رکھتے ہیں اور باقی ان کو وہ فضول یہ بھی چیزیں آپ پڑھا رہے دیکھیں ہیں۔ نا، کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں۔ 2017 میں جو ہمارا ویژن 2025 تھا، اس کے تحت ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس قائم کیا، نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ قائم کیا،
نیشنل سینٹر فار آٹومیشن روبوٹکس قائم کیا، نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی قائم کیا، نیشنل سینٹر فار GIS اینڈ سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز قائم کیا، نیشنل سینٹر فار جینومکس قائم کیا۔ ان کے کنٹریبیوشن اب تک کیا؟ جی بہت اچھی، ان سب سینٹرز نے ایک ایکو سسٹم بنا دیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کریکولم کی، انہوں نے وہ کریکولم بنا دیے، وہ افرادی قوت پیدا کرنے شروع کر دی، سٹارٹ اپس کرنے شروع کر دیے، ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے ان کے ذریعے، اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا، جو پچھلی ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی، ہر سینٹر کو ایک 500 ملین روپیز کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی دے دیا تاکہ ان کو اچھا۔ اور اس میں ایک جو خاص بات ہے، یہ سینٹر کسی ایک یونیورسٹی میں نہیں ہے، ہر سینٹر کے ساتھ 8-8 10-10 یونیورسٹیاں اٹیچ ہیں۔ سو دس از لائک اے نیٹ ورک، جو نیشنل نیٹ ورک ہے، اور ان کی جو لیبز ہیں، کوئی دوسری NED میں ہے، کوئی UET لاہور میں ہے، کوئی پشاور UET میں ہے، کوئی کوئٹہ یا خزدار UET میں، کوئی ITU لاہور کے اندر ہے۔ یہ سب حیران کن کام کریں۔ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر ہے، وہ سعودی عربیہ گورنمنٹ اس سے اب مل کر کام کر رہی ہے، تو یہ اتنے ایڈوانس انہوں نے کئی اپلیکیشنز بنائی ہیں۔ اسی طرح جو ایک ہمارا لمس کے اندر بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، اس نے امیزنگ کام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی ہے، یونیورسٹی آف روبوٹکس بنائی ہے، آپ وہ آگومنٹڈ ریالٹی کے اوپر دنیا اتنا کام کر رہی ہے، اس کے اوپر جائیے آپ، دنیا آگے سے آگے جائیے۔ یہ سب سینٹرز ان تمام چیزوں پہ، چاہے وہ آگمنٹڈ ریالٹی ہے، چاہے وہ مشین لرننگ ہے، چاہے وہ جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ان سب پر کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی وقت میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان ڈائریکٹرز کو بلائیں ان سینٹرز کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا امیزنگ کام ہو رہا ہے۔ میں ان ساروں کو شاباش دوں گا جس دن یہاں 50,000 بچہ، وہ AI اور AR کا ٹرینڈ بچہ مارکیٹ میں اوپر ہوگا۔ کسی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس کو بوٹ کیمپ لگا کے ری ٹرین کرو۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سمت میں آ جائیں گے۔ GDP گروتھ ایک بنیاد ہوتی ہے آپ کی، اگر غربت مٹانی ہو نا تو آپ کو 6-7% کی گروتھ سے سسٹینڈ بیسس پہ 10 سال گرو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ پاورٹی نیچے نہیں جاتی۔ ہم کر رہے ہیں ابھی پہلے کوارٹر میں لیس دین 1%، تو ہم کیسے 3 دیکھیے نا اس وقت ندیم صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اس شعبے کے بہت ماہر ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا کانسٹرینٹ ابھی 3 سالوں میں یہ ہے کہ ہم ایک سٹیبلائزیشن پروگرام میں ہیں، اور وہ سٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ آپ کی گروتھ کو کانسٹرینٹ کرتا ہے، چونکہ اس میں کچھ ہارڈ میجرز ہوتے ہیں، فسکل ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیوٹی کو انلیش کریں۔ دیکھیے پاکستان کی ہر شعبے میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ لویسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ زراعت لے لیں، جتنی اجناس ہم پیدا کرتے ہیں اس میں ہم دنیا میں 5ویں 8ویں 9ویں 10ویں نمبر پہ ہیں، لیکن اگر آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو باٹم 1/3 میں ہے۔ میں آپ کو ملک ڈیری انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں، اس میں ہم 5th بگیسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، لیکن پر اینیمل ییلڈ 1600-1800 لیٹر ہے۔ دنیا میں 5000 6000 لیٹر نارمل ہو گئی ہے۔ اسرائیل تو 13,000 لیٹر تک بھی اس نے کچھ بنا لیے ہیں کیسز۔ سو میرا مقصد ہے کہ اگر ہم صرف یہی اس کے اوپر توجہ دیں، جسے ہم نے لائف سٹاک اور جینومکس کا سینٹر بنایا ہے، اس کے ذریعے اگلے 4-5 سالوں میں بریڈنگ کے اوپر توجہ دیں اور اپنے اینیمل کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو بہتر کریں۔ آپ دیکھیے نا، اگر ہم 1500 سے 3000 لیٹر پہ بھی آ جائیں، کتنا رورل پاورٹی پہ فرق پڑے گا، ایک صرف سیکٹر میں آپ کتنا فرق ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، ان سب کی جو پیداوار ہے اس کی ییلڈ بہت کم ہے، اور اب ہم نے خاص طور پہ ایک انیشیٹو شروع کیا ہے کہ جو ہمارے سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں، جس میں اربوں کروڑوں روپے ہم نے لگائے ہیں لیبارٹری بنانے میں، ہیومن ریسورس تیار کرنے میں، ان سب کا رخ موڑا جائے معیشت کی طرف۔ اب بجائے یہ کہ وہ پروفیسر صاحب اپنی امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن میں ایک ریسرچ کا مقالہ شائع کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اکانومی، آپ کی ریسرچ کی کمرشلائزیشن کیا ہے۔ لیکن ایسا سب کچھ چیزیں میری عقل سے بالا ہیں۔ کاٹن ہم 15 ملین بیل، آج سے کتنا عرصہ 10-12 سال پہلے 14-15 ملین بیل کاٹن پیدا کرتے تھے، اب تک وہ 25 ملین بیل ہونی چاہیے تھی، ہم 5-6 ملین بیل پہ آ گئے۔ یہ کیوں ہوا ہے پاکستان؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریسرچ ہے اس میں انویسٹ نہیں کیا۔ ہوا کیا ہے کہ جو BT کاٹن تھی انڈیا کے اندر، اس کا بیج ان ریگولیٹڈ پاکستان میں آتا رہا، لوگ لا کے لگاتے رہے، اور جو اس کو وہاں پہ بیماری لگی وہ ہمارے پر بھی آ گئی، چونکہ وہ ان ریگولیٹڈ تھا، اس کو ہم نے کسی نے توجہ نہیں کی، لوگ پرائیویٹلی جا کے اس کو لے کر آ کے یہاں پہ بیچتے رہے۔ اور اسی لیے اب سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو زراعت کے ریسرچ کے ادارے ہیں، ان کو ری ویمپ کرنے کے لیے
ابھی پرائم منسٹر نے 1000 ایگریکلچر کے ایکسپرٹس کو چائنا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم اپنے خرچے پہ بھیج رہے ہیں کہ چائنا نے امیزنگ ترقی کی ہے ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے اندر، ماڈرنائزیشن کے اندر، کہ وہ مختلف جو شعبے ہیں، چاہے وہ سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ فارم میکنائزیشن ہے، یا وہ دوسرے ان کے پروڈکشن کے مینز ہیں جس میں کہ وہ آپ نے کنٹرول ٹارگیٹ رکھا ہے انوائرمنٹ کہ میں۔ اگلے 5 سالوں میں ہم نے کاٹن ییلڈ کتنی، مطلب ٹوٹل کاٹن پروڈکشن دوبارہ 25 کو 20 ملین بیلز کہاں لے جانی ہے؟ کوئی آپ کا جی ذہن میں انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے۔ تقریباً ہمارا یہی خیال ہے کہ پرانی جو ہے ہماری 15 ملین بیل تک کو تو ہمیں جانا چاہیے نا، جس سے ہم ان ہاؤ نیچے آ مینی گئے۔ ایئرس I think in 3 to 4 years we should be there۔ آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے جس سے 15 ملین بیل؟ جیسے میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریسرچ کے اوپر توجہ دیں، بیج بہتر کریں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ اپرچونٹی جو ہمارے پاس اب آ رہی ہے، مثال کے طور پہ پنجاب میں، سندھ میں کپاس اور شوگر کین کا آپس میں بڑا کانفلکٹ ہے، بہت سارا ہمارا وہ ایریا جہاں کاٹن بیلٹ میں گنا لگ گیا، گنا لگ گیا۔ اب ہم نے کچی کنال کو دوبارہ بحال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کی زمین ہے جو فیز 1 سے تقریباً 60,000 ایکڑ اس سے سیراب ہوگی، اور فیز اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے تو 1.25 لاکھ ایکڑ ہمیں اور مل جائے گی۔ یہ 1.25 لاکھ ایکڑ اگر ہم کاٹن بیلٹ بنا دیں تو وہ اتنی زرخیز زمین ہے، اس پانی کے ساتھ اٹ از کیپیبل آف گیونگ اس ورلڈ کلاس آؤٹ پٹ۔ اچھا، سب سے بڑا ایشو ایک وہ ہمارے اکانومی سے گورنمنٹ کالج لاہور میں، ابھی میرے نام ذہن میں رشید صاحب تھا یا کیا ان کا نام تھا، وہ کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بھی اقتصادی ترقی یا جی ڈی پی گروتھ بےمانی ہے، اگر وہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں لا سکتی، تو ہمارا تو 40% سے زیادہ تو پاورٹی لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کیسے بہتری آئے؟ دیکھیں ان کی معیشت میں غربت ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے معیشت کا انجن سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے ویلتھ کریشن، دیکھیں 3 چیزیں ہیں جن پہ ایک جدید معیشت کا دار و مدار ہے۔ پہلا کلیہ یہ ہے کہ واٹ از یور ویلتھ کریشن ایبلٹی، آپ نے معیشت کے اندر دولت کی پیدا ہونے کی صلاحیت کو اضافہ کرنا ہے، صنعت سے کرنا ہے، زراعت سے کرنا ہے، سروسز سیکٹر سے کرنا ہے، کریٹیو انڈسٹری سے کرنا ہے، بلو اکانومی سے کرنا ہے، جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ دولت پیدا کرتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کتنی فیئر ہے، چونکہ اگر اس سے ناہمواری ہو تو وہ بھی ایک مرض آپ کا اور پیدا ہو جاتا ہے، نیکی برباد اور گناہ لازم، چونکہ وہ ناہمواری آپ کو سوشلی اور پولیٹیکلی ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس کے کوئی ایکیومولیشن نہ ہو اور ناہمواری نہ ہو۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کر لی، ہاؤ ول یو سسٹین اٹ؟ دیٹ کین اونلی ہیپن تھرو پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اینڈ انوویشن۔ یہ 3 ڈرائیورز ہیں کمپیٹیٹیونیس کے۔ آج دنیا میں عالمی مسابقت ہے، ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں ہم انڈسٹری اور ایگریکلچر کے ساتھ مل کر ان تینوں چیزوں پہ کام کریں گے، اور ایک نیشنل لیول پہ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر دیکھیں پیداوار ہم سمجھتے ہیں، پیداواریت کو ہم نہیں سمجھتے، یعنی کہ پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں فرق ہے۔ آپ کتنے ان پٹ سے کتنی زیادہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں، یہ پروڈکٹیوٹی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں جی میں نے 100 من کپاس پیدا کرنی ہے، چاہے وہ 10 ایکڑ سے ہو، تو وہ ایک پیداوار ہے، لیکن وہی 100 من اگر آپ 5 ایکڑ سے لیں تو یہ آپ کی پیداواریت میں اضافہ ہے، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہے۔ اس طرف ہماری توجہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹسز بہتر کریں۔ ہماری ابھی بھی بڑی ایگریکلچر کی پریکٹسز پریمیٹیو ہیں، فارم میکنائزیشن ابھی بھی بہت لو ہے۔ سر ایک اور بڑا ایریا جو ہمارے لیے چیلنجنگ ہے اور سالہ سال سے ہے، انڈیا اور چائنا کے نمبر دیکھتا ہوں ایف ڈی آئی کے، تو وہ آسمان پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے یہاں ایف ڈی آئی وہ ہم ہاتھ جوڑ کے چینیوں سے کچھ تھوڑی بہت کہتے ہیں آ جاؤ، یا سعودی عرب کے پیچھے کافی عرصے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ یہاں ایک وہ ریفائنری لگا دو، اس طریقے سے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آتی ہے، باقیوں کو ہم ڈرا کے بھگا دیتے ہیں پاکستان میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری انویسٹر جو ہے نا، وہ اس وقت $2 ٹریلین جو ہے $2 ٹریلین وہ گلوبل میں پورے گلوب میں فلوٹ کر رہا ہے۔ ساری آئل اینڈ گیس کمپنیاں پاکستان سے بھاگ گئی، ساریاں جو میڈیسن کی کمپنیاں تھیں پاکستان سے ملٹی نیشنل ساریاں بھاگ گئی۔ کیوں؟ ہماری حرکت، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی، یہ وہ 2 مرض ہیں جن کو ہمیں اگر علاج نہیں کریں گے تو سونے کی پالیسیاں بنا لیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا علاج کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کا ہے میرا خیال ہے ہماری سوچ بدلنی پڑے گی۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں جتنی خرابی پیدا ہوئی نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو 3 طاقت کے ستون تھے وہ ہمیشہ مس الائنڈ رہتے تھے۔ ابھی بھی مثال اب مجھے امید ہو چلی ہے، دعا کرنی پڑے گی۔ نہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، عدلیہ، یہ تینوں کم از کم اب اس سینس میں ہے کہ پاکستان ہیز اے چیلنج، اور اس کو ہم لڑ کے نہیں کر سکتے۔ ہمیں آپس میں ایک الائنمنٹ کے ذریعے ملک کے اکنامک آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن ہو کر آگے چلنا اور ایک پازیٹیو سینرجی کریٹ کرنی ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ یہاں آف شور میں، خزدار میں، ان علاقوں میں آئل اینڈ گیس رچ ہے،
ہم وہاں ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے. جی جی وہاں انویسٹمنٹ نہ خود کرنے کی پوزیشن میں، نہ فورن کمپنی کو لاگ بٹھا سکتے. جی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر اس ملک میں اگر ہم سٹیبلٹی کو برقرار رکھیں، پالیسیز کو 10 سال کا دورانیہ دیں، پاکستان اگلے 10 سالوں میں ہر ملک کو بیٹ کر سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں. آپ دیکھیں نا، ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، ہماری سیلف اسٹیم تباہ کر دی چور ڈاکو کر کے. آپ پاکستان سے باہر جائیں، مڈل ایسٹ میں جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، تیسری ملک سے پوچھیں یار پاکستانی کیسے لوگ ہیں، وہ 2 چیزیں کہے گا: محنتی ہیں اور بڑے ذہین ہیں. سر یہاں بیانیہ تھا چور ڈاکو کا، یہاں بیانیہ تھا مودی کے یار کا، یہاں بیانیہ تھا نیا پاکستان بنانے کا، اور اب تازہ ترین بیانیہ ہے یہودی کے ایجنٹ کا. اگر ہمیں عقل نہ پہلے تھی نہ عقل اب ہے، ہمیں اس سے آگے نہ نکلے تو ہمیں پچھتانا پڑے گا. ہمارا بچہ باہر جا اس لیے رہا. ہمیں بیانیہ اپنانا پڑے گا کارکردگی کا، ڈیلیوری کا، کہ ہم سیاست کو سوشل میڈیا کا ڈرامہ نہ سمجھیں کہ جس طرح آپ فلم کو دیکھ کے روتے ہیں اور ہنستے ہیں لیکن اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کو سوشل میڈیا کا ایک سوپ آپرا بنا دیا گیا. پاکستان کی سیاست کو گراؤنڈ کے اوپر حقیقت کے ساتھ کارکردگی کے اوپر ہونا چاہیے. اگر کوئی اچھا کر رہا ہے وہ کنٹینیو کرے، اگر کوئی اچھا نہیں کر رہا اس کو ڈسکنٹینیو کرایا جائے. آخری سوال پوچھ لوں، سوشل میڈیا کا بیانیہ سے تو جواب دے دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ کی تار کاٹ کے جواب دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے.